ایک طاقت عورت کا راج۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک سلطنت تھی جس پر ایک عورت حکومت کرتی تھی اور وہ عورت وہاں کی سب سے طاقتور تھی، یعنی اس کی سلطنت باقی تمام سلطنت سے زیادہ مضبوط، زیادہ طاقتور، ہر لحاظ سے بہتر تھی۔ مگر وہ عورت کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی نام بنا رہے، مگر وہ اس چیز سے انجان کہ نام تو اخلاق اور اچھے اعمال یعنی دوسروں کی مدد کرنے سے بنتا ہے، مگر وہ کچھ ایسی چیز کی تلاش میں تھی کہ جس سے دنیا اس کو یاد رکھ سکے۔ تو ایک دفعہ وہ ایک ریگستان میں اپنی فوج کے ساتھ گزر رہی تھی کہ دیکھتی ہے راستے میں ایک چھوٹا سا عمارت بنی ہوئی ہے جس کے دونوں طرف سے کچھ عجیب سا لکھا ہوا ہے جو کہ وہ نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ تو جیسے ہی اس کی فوج اس عمارت کے اندر گئی جا کے دیکھنے کو کہ یہاں پہ کیا ہے، تو اس عورت نے جیسے ہی اپنی فوج کے ساتھ وہاں اندر جا کے دیکھا تو اس کو ایک کتاب ملی جو کہ چمک رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ کتاب اٹھائی اور وہاں سے چل پڑی اپنی سلطنت کی طرف، اور وہاں جا کر اس کتاب کو پڑھنے کی بہت کوشش کی اور اپنی سلطنت کے موجود لوگوں سے بھی اس کتاب کو پڑھوایا، مگر اس کتاب میں ایسا لکھا ہوا تھا کہ کوئی پڑھ نہیں پا رہا تھا، دوسری قسم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ تو وہیں ایک وزیر تھا جو اس کتاب کو دیکھ رہا تھا اور اس کتاب کی تمام لکھی باتیں اس کو سمجھ آ رہی تھی، مگر اس نے وہ بات کسی سے نہ کہی۔ جیسے ہی سب سلطنت سے چلے گئے تو کتاب اٹھا کے دیکھتا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ریگستان میں ایک جگہ ہے جہاں پہ بہت سارا سونا ہے، اور پاس ہی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم نے سونے کو پانے کی چاہ کی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وزیر نے جیسے ہی یہ الفاظ دہرائے، وہیں کھڑا ایک اور شخص یہ سب سن رہا تھا، اس نے جا کر رانی کو ساری بات بتائی، تو رانی نے اس وزیر کو سزا دی اور جا کر سونے کی تلاش شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ اس ریگستان میں اپنی فوج کے ساتھ، تو وہاں کے دو راستے تھے، اس کی فوج آدھے آدھے حصوں میں بٹ گئی اور اندر چلی گئی، مگر کوئی بھی واپس نہ آ سکا۔ کافی دیر انتظار کے بعد رانی جب ایک راستے سے گئی تو دیکھتی ہے کہ اس کی ساری فوج تباہ و برباد ہو گئی ہے، کوئی ایک شخص بھی زندہ نہیں ہے۔ تب اس نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا اور جیسے سلطنت جا پہنچی تو اس وزیر کو بلایا اور کہا کہ کاش میں تمہاری بات کو مان لیتی، تو یوں رانی کا وہ اتحاد بنا جو اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔